پوچھ اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمانوں سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجا نے پوچھا، اور یہ تلوار تیرے رسول نے تجھے دے دی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجا نے پوچھا۔ پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغزنی کے جوہر دیکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ کہا تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی، اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پہلا وار کر لے کہ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ جرجا نے پوچھا۔ وہی درجہ جو مسلمان کا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ جرجا نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں ابن الولید، جرجا نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لان تان کی، لیکن جرجا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خون ریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شیدائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں، لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت الازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہند کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت رزمیاں نہیں تھے اور یہ باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو ہند نے مشہور برچی باز وحشی کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچی کبھی خطا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاک کر برچی ماری۔ برچی حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ ہند دوڑی گئی اور وحشی سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا پیٹ چاک کرو۔ وحشی نے حکم کی تعمیل کی تو ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالا اور چبا کر پھینک دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان اور ہند نے اسلام قبول کر لیا اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑے جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت الازور تھیں جو زرار رضی اللہ عنہ بن الازور کی بہن تھیں۔ زرار رضی اللہ عنہ کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے زرار رضی اللہ عنہ رومیوں میں قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے زرار رضی اللہ عنہ ایک معرکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنے دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔
زرار رضی اللہ عنہ رومیوں کے لیے بہت اہم شکار تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ انہیں چھڑا لائیں گی. ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ایک معرکے میں خولہ رضی اللہ عنہ چہرے پر نقاب اور سر پر سبز امامہ رکھ کر رومیوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑی تھیں. وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھیں. خالد رضی اللہ عنہ انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھتے رہے تھے. انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے اور زرار رضی اللہ عنہ بن الازور کی بہن ہے. یہ اطلاع مل گئی کہ رومی زرار رضی اللہ عنہ کو پابجولاں کر کے فلاں طرف لے جا رہے ہیں. رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی. رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ کو 100 سوار دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے زرار رضی اللہ عنہ کو چھڑا لانے کو بھیجا تو خولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تھی. خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا. جب وہ رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سواروں سے جا ملی تو رافع نے بھی انہیں روکا تھا، لیکن خولہ نہیں رکی تھی. انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا. اس طرح جان کی بازی لگا کر زرار رضی اللہ عنہ کو رومیوں سے چھڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی. ان کے وہ الفاظ جو انہوں نے زرار رضی اللہ عنہ کو گلے لگا کر کہے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں. میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے. اب جبکہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے کھڑے تھے تو ہند اور خولہ دوسری تمام مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بہنوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھیں، نہ وہ اپنے فرض کو دعاؤں تک محدود کر کے رکھ سکتی تھیں. ہند اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھیں. وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھیں. انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتیں بچوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی. رومی سالار جرجا نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے. رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے جا رہے تھے. عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن مقابلوں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. ادھر سے کوئی سالار، نائب سالار یا کماندار سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغزن یا پہلوان کو آگے کر دیتے تھے. تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا. خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے سامنے آئے. میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا بیٹا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا، رومیوں، میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو. تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا. وہ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی کٹ گیا تھا. کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا للکارا. رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا جس کا قد اونچا نہیں تھا. سر سے دم تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی. اس کا چمکتا ہوا جسم گھٹا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا. گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی. وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا، لیکن اس کی چال اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو. اس کا سوار گورے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم تھا. وہ پہلوان لگتا تھا. اے بدقسمت جوان، رومی سالار نے للکار کر کہا، کیا تو روم کے بیٹے ایلمور کی برچی کے سامنے کچھ دیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا رہے گا؟ خدا کی قسم، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا، روم والے ابھی وہ برچی نہیں بنا سکے جو ابن ابی بکر کو گھوڑے سے گرا سکے. ایلمور کی برچی کالے گھوڑے کی رفتار سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہی تھی. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی. گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایلمور نے رکابوں میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو برچی ماری، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھک گئے کہ رومی سالار کی برچی کا وار خالی گیا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے ایلمور کے پیچھے گئے. ایلمور ابھی گھوڑے کو موڑ رہا تھا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کی اس کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچی پکڑ رکھی تھی. ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا. برچی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی. یہ زخم معمولی نہیں تھا. ایلمور بلبلا اٹھا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا. ایلمور نے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو اوپر اٹھایا. وہ اس ٹنڈ منڈ بازو سے ابل ابر کر بہتے خون کو دیکھ رہا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کی بغل میں گہری اتر گئی. ایلمور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اپنی لشکر کی طرف کیا. وہ اپنے لشکر تک نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی گر پڑا. اس کا کالا گھوڑا اپنے لشکر تک پہنچ گیا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر رومیوں کو للکارا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا. ضروری نہیں تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہر مقابلہ جیت جاتے. یکے بعد دیگرے 6-7 مسلمان سالار انفرادی مقابلوں کے لیے گئے اور ان کے مقابلے میں اترنے والے رومی مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر بھاگ گئے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک بار پھر بغیر کسی اجازت کے آگے چلے گئے اور رومیوں کو للکارا. ایک رومی سالار ان کے مقابلے میں آیا اور واپس نہ جا سکا.
یہ تیسرا رومی سالار تھا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جس طرح عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 3 رومی سالاروں کو مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے کہا کہ وہ اب آگے نہ جائیں، اب کوئی آگے نہیں جائے گا۔ رومی سالار اعلیٰ مہان نے حکم دیا اور اپنے ساتھ کے سالاروں سے کہا، اگر یہ مقابلے جاری رہے تو ہمارے پاس کام کا کوئی ایک سالار بھی نہیں رہ جائے گا۔ کیا ہمیں اعتراف نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سالار یا کوئی ایسا آدمی موجود نہیں جو دو بدو مقابلے میں مسلمانوں کو شکست دے سکے؟ اگر ہم اپنے سالاروں کو اسی طرح مرواتے چلے گئے تو اپنے لشکر پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، ایک تجربہ کار سالار نے کہا۔ میدان میں دیکھیں، صرف ہمارے سالاروں اور کمانداروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ ہم اتنا لشکر کیوں لائے ہیں؟ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل دیں گے، ان کی لاشیں پہچانی نہیں جائیں گی۔ ہمیں پورے لشکر سے ایک ہی بار حملہ کر دینا چاہیے۔ قلب کے ایک سالار نے کہا۔ نہیں، مہان نے کہا، مسلمانوں سے اتنی بار شکست کھا کر بھی تم مسلمانوں کو نہیں سمجھے۔ مسلمانوں کی جتنی نفری کم ہوتی ہے یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میں پہلا حملہ ذرا کم نفری سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، سورج سر پر آ گیا تھا، اگست کی گرمی اور حبس کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا، یعنی تقریباً 40,000۔ یہ تمام نفری پیادوں کی تھی۔ جب یہ نفری رومیوں کی دفوں کی تال پر آگے بڑھی تو لگتا تھا جیسے طوفانی سمندر کی موجیں پہلو بے پہلو بپھری ہوئی غراتی ہوئی اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے کو آ رہی ہوں۔ اسلام کے پاسبانوں، کسی مجاہد کی گرجدار للکار بلند ہوئی۔ آج کا دن تمہارے امتحان کا دن ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی صفوں سے تکبیر کے نعرے گرجے۔ اگلی صف میں جو لمبی برچیوں والے تھے اور جو تیر انداز تھے وہ تیار ہو گئے۔ ایک ایک تیر کمانوں میں چلا گیا، برچیاں تن گئیں۔ ہر مجاہد کی زبان پر اللہ کا نام تھا، بعض کسی نہ کسی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ رومی پیادوں کا سیلاب قریب آیا تو اسلام کے نیزہ بازوں نے بڑھ بڑھ کر برچیوں کے وار شروع کر دیے۔ آگے والے رومی گرتے تھے تو پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھتے۔ نیزہ بازوں کا کام کچھ تو تیر اندازوں نے آسان کر دیا تھا۔ رومی ابھی برچیوں کی زد سے دور ہی تھے کہ ان پر تیر اندازوں نے تیروں کا می برسا دیا تھا۔ رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی۔ آگے آئے تو مسلمانوں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا، لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاذ پر نہیں بلکہ 11 میل لمبے محاذ کے تھوڑے سے حصے پہ تھا۔ اتنے تھوڑے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ روکنا آسان نہیں تھا۔ رومی پیادے آگے بڑھے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا نقصان خاصا زیادہ ہو رہا تھا۔ مسلمان تیر انداز اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آ گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور مارکے کی خونریزی میں اضافہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دماغ حاضر اور حوصلے قائم رکھے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاذ کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ خطرے مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے محاذ کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنے کچھ ہیں اور ان کے پاس کیا ہے، انہی حالات میں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں نے کمک اور مدد کی امید دل سے نکال پھینکی تھی۔ مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ رومی سالار اعلیٰ مہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کرایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستے کی کمک نہ دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو درہم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب ہی تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے کہ ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ منظر جذباتی سا تھا جب مجاہدین جو اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے واپس آئے۔ ان کی عورتیں ان کی طرف دوڑ پڑی، وہ اپنے خامدوں کو پکار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے مردوں کو گلے لگا لیا اور جو زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کرنے سے پہلے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ پھاڑ کر ان کے زخم صاف کیے اور ان پر اوڑھنیوں کی پٹیاں باندھ دی۔ عورتیں پانی کے مشکیزے اٹھائے میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ وہ ان زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں جو اپنے سہارے اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں کے انداز میں والہانہ پن اور دیوانگی سی تھی۔ وہ شدید زخمی ہونے والوں کو پانی پلاتی، ان کے زخموں پر اپنے کپڑے پھاڑ کر پٹیاں باندھتی اور انہیں اٹھا کر اپنے سہارے پیچھے لا رہی تھیں۔ شام گہری ہو گئی تو میدان جنگ میں مشعلیں نظر آنے لگی۔ عورتوں کے ساتھ مجاہدین بھی اپنے شدید زخمی اور شہید ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے بڑا ہی شدید حملہ بیکار کر دیا تھا۔
میدان جنگ میں رومیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کے حوصلے اور جذبے کو مزید تقویت ملی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ بہت سے رومی ایک گروہ یا جیش کی صورت میں مشعلیں اٹھائے آگے آئے۔ وہ اپنے زخمیوں کو اور اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ ایسی ترتیب اور ایسے انداز سے چلے آ رہے تھے جیسے حملہ کرنے آ رہے ہوں۔ مسلمان جو اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے تلواریں نکال کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا خاصا معرکہ ہوا۔ ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے آئے ہیں، رومیوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی۔ تم زخمی ہو کر اپنے زخمیوں کو اٹھا سکو گے؟ مجاہدین کی طرف سے جواب خرچا۔ 2-3 جگہوں پر اسی طرح کی جھڑپیں ہوئیں اور رات گزرتی رہی۔ اسی وقت رومی سالار اعلیٰ ماہان نے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، وہ کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے حملے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے، ایک سالار نے کہا۔ نہیں، ماہان نے کہا، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں، مسلمان ایک ہیں۔ وہ بھی مختلف قبیلوں کے ہیں لیکن وہ سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے رشتے کا پابند کر لیا ہے۔ اس عقیدے نے انہیں یکجان کر دیا ہے۔ ہم میں یہ اتحاد نہیں۔ کئی ایک علاقوں اور کئی ایک قبیلوں کے لوگ ہمارے ساتھ آ ملے ہیں لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جو ہم سب کو متحد کر سکے۔ ایک رات میں اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا سالار اعلیٰ، ایک پرانے سالار نے کہا۔ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ ہاں، ماہان نے کہا، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے، میں مایوس نہیں، ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کل صبح ہم اس وقت مسلمانوں پر حملہ کریں گے جب وہ حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہ ان کی عبادت کا وقت ہوگا۔ تقریباً ان تمام مورخوں نے جنہوں نے جنگ یرموک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ماہان کا اگلی صبح کے حملے کا پلان اس طرح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا جائے گا جو دھوکہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قلب یعنی مسلمانوں کے درمیانی دستوں کو، جن میں مرکزی کمان بھی تھی، لڑائی میں الجھا کر یہیں روک کر رکھا جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے گا کہ مسلمانوں کا مرکز اپنے دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ماہان کے پلان کے مطابق اصل حملہ مسلمانوں کے پہلوؤں پر کرنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلوؤں کے دستوں کو بکھیر کر ختم کیا جائے اور اگر مسلمان مقابلے میں آ جائیں تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے قلب کی طرف اکٹھے ہو جائیں۔ اس صورت میں ان پر پہلوؤں اور عقب سے حملہ کیا جائے۔ پلان بڑا خطرناک تھا۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بلبوتے پر اپنے پلان کو وہ کامیاب کر سکتے تھے۔ جاؤ اور اپنے دستوں کو صبح کے حملے کے لیے تیار کرو، ماہان نے کہا، لیکن تیاری ایسی خاموشی سے ہو کہ پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کے جاسوس ہمارے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ رات کو ہی ماہان نے اپنا خیمہ اکھاڑ دیا اور ایک چٹان کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جا کر نصب کرایا۔ وہاں سے تمام تر محاذ کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں والے قاصد اپنے ساتھ رکھ لیے اور اپنا حفاظتی دستہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دستے کی نفری 2000 تھی۔ دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان 1.5 میل کا فاصلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اطلاع دینے کے لیے اپنے آدمی آگے بھیج رکھے تھے، لیکن دشمن کے محاذ کی صورت ایسی تھی کہ قریب جا کر کچھ دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اپنے آدمی بلندیوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے کیا ہوا، ایک آدمی دوڑتا آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رومی تیار ہو کر ترتیب میں آ رہے ہیں۔ ترتیب کیسی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ترتیب حملے کی معلوم ہوتی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ پہلے دف بجے تھے، پھر ان کے دستے بڑی تیزی سے ترتیب میں آ گئے۔ سوار گھوڑوں پر سوار ہو چکے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ رومی کہیں اور جا رہے ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ پریشان بھی ہوئے لیکن وہ حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ تیاری کا وقت نہیں تھا۔ اگر رومی تیار تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس حالت میں آ دبوچنا تھا جب وہ تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے تمام سالاروں کو اطلاع بھجوا دی کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے۔ مسلمان جب تیار ہو رہے تھے اس وقت رومی لشکر اپنے محاذ سے چل پڑا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رومی سالاروں کو توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیں گے، لیکن وہ جب قریب آئے تو مسلمان تیار تھے۔ وہ خلاف توقع اتنی جلدی تیار ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں لمبا چوڑا حکم نہیں بھیجا تھا، نہ کوئی ہدایت جاری کی تھی، صرف اتنا پیغام دیا تھا کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے، اپنے اپنے محاذ پر تیار رہو۔ صبح کا اجالا سفید ہو رہا تھا۔ رومی سیلاب کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ ان کا رخ مسلمانوں کے قلب کی طرف تھا۔ ان کے بہت سے دستے دائیں اور بائیں پہلو کی طرف سے بھی آ رہے تھے، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ حملہ قلب پر کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو آگے بڑھ کر دشمن کا استقبال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دفاع کا طریقہ وہی اختیار کیا کہ برچی بازوں اور تیر اندازوں کو آگے رکھا گیا۔ رومی جو اس امید پر بہت تیزی سے آ رہے تھے کہ مسلمان بے خبر ہوں گے اور یہ بڑی آسان فتح ہوگی، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تیار دیکھ کر ذرا سست ہو گئے اور ان کے قدم رکنے لگے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں.